الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. یہ بیان ہوا کہ مصیبت پر، تکلیف پر جب اللہ کی رحمت آئے تو اس پر خوش ہو جاتے ہیں. اگر کوئی برائی پہنچے تو وہ ان کے برے اعمال کی شامت ہے. اچانک نا امید ہو جاتے، واویلا کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، صبر سے کام نہیں لیتے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت اس کے فضل سے آتی ہے اور مصیبت ہماری شامت اعمال، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے.
اکثر لوگ یہ کہتے ہیں بد نصیبی، بد قسمتی، اس کی جگہ محرومی کہنا چاہیے۔ ایمان والا بد نصیب نہیں ہوتا۔ جس کو ایمان کی دولت ملی ہوئی ہے وہ تو نصیب والا ہے۔ نا امید ہونا کافروں کا طریقہ ہے، مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، نہیں ہونا چاہیے۔ گناہوں سے آفتیں آتی ہیں اور نیک اعمال سے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ خیر و شر، ہر بھلائی خیر، ہر شر برائی کا خالق بھی اللہ ہے، مگر برائی آتی ہے تو ہمارے گناہ، نافرمانی، اعمال جو ہمارے کرتوت اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ رحمت اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے۔ کافروں کے طریقے بتائے آپ کو، کہ جب انہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو رب کو پکارتے ہیں رجوع لاتے ہوئے، تو اللہ تعالی مہربانی فرما دے تو پھر ان میں سے کچھ لوگ وہی بت پرستی اور غلط کاری کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ لوگ تکلیف سے گھبراتے ہیں۔ ان کو کہا گیا تمہارا یہی حال ہے تو دنیا کے 4 دن برت لو۔ اب قریب جاننا چاہتے ہو کیا مطلب موت قریب ہے؟ اللہ کی طرف سے تو کوئی سند نہیں اتری کہ کسی کو اللہ کا شریک بناؤ، تم نے خود ہی اللہ کے شریک بنا لیے، تو اب تمہیں بھگتنا پڑے گا، تم نے جو کیا ہے اس کی سزا پانی ہوگی۔ واضح فرما دیا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اگر انہیں تکلیف پہنچتی ہے بلا اور تنگی سے تو یہ ان کے برے اعمال کی شامت ہے جو انہوں نے بھیجا ہے۔ اذا ہم یقنطون، اچانک یہ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں۔ یہاں اہل ایمان کو یہ جان لینا چاہیے اللہ تعالی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ لوگ خود اپنے اعمال کی وجہ سے خود پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو صبر کرنا چاہیے، وہ ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بھی بنتی ہے، درجات کی بلندی کا سبب بھی بنتی ہے، امتحان میں کامیابی کا سبب بھی بنتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان کو مشاہدہ نہیں ہوا، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالی رزق بڑھاتا، کشادہ کرتا، وسیع فرماتا ہے جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے۔ یہ بھی بندوں کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ شکر کرتا ہے یا نہیں۔
جس کے لیے چاہتا ہے اللہ رزق گھٹا دیتا ہے، یوں بھی اس کا امتحان لیتا ہے کہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ کو معلوم ہے یہ امتحان اللہ جاننے کے لیے نہیں، ظاہر کرنے کے لیے لیتا ہے۔ بندوں سے کیا فرمایا گیا کہ ان کو صبر بھی سیکھنا چاہیے، شکر بھی سیکھنا چاہیے۔ نعمت ملے تو شکر کرے، دکھ ہو فاقہ ہو جائے تو جزا فضا، شور مچانا، بال نوچنا، سینے پہ ہاتھ مارنا، رانوں پہ ہاتھ مارنا، واویلا کرنا، یہ ایمان والوں کا کام نہیں۔ آپ کے ہاں کہتے ہیں دو ہتھڑ مارنا، یعنی رانوں پہ زور سے ہاتھ مارنا، چیخنا۔ اللہ فرماتا ہے انہیں کیا ہو گیا؟ یہ اہل ایمان کی طرح نعمتوں پر شکر نہیں کرتے، کیا انہیں شکر پر ثواب کی امید نہیں؟ یا تکلیفوں پر صبر کریں تو انہیں اجر عظیم نصیب ہو۔